کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج کے پروگرام ذمہ دار میں ہم آپ کی ملاقات ایک پڑھے لکھے محنت کش گلفام خان سے کرائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح سے دنیا کی نظروں سے اوجھل سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ گلفام خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ سر میں نے بی اے جو ہے وہ سال اول تک کیا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ گھر کے حالات اور ذمہ داریاں مجھ پہ جو آن پڑیں، اس کی وجہ سے میں نے وہ اپنا سلسلہ روک دیا۔ حالانکہ میری جو اپنی ذاتی خواہش تھی، جو میں چاہتا تھا کہ میں ایم اے کر کے انگلش میں کسی جگہ پہ، کسی کالج میں، کسی جگہ پہ میں لٹریچر کے طور پہ مطلب اپنے فرائض انجام دوں۔ میری انتہائی یہ کوشش تھی کہ میں ٹیچنگ شعبے میں جانا چاہتا تھا، لیکن والد صاحب کی ڈیتھ ہونے کے بعد اور گھر کی کچھ ذمہ داریاں پڑنے کے بعد اور میرے اپنے جو بچے ان کی ذمہ داریاں جو مجھ پہ پڑی، اس کے بعد میں نے جو ہے نا یہ سلسلہ روک دیا۔ تو آپ نے بی اے مکمل نہیں کیا، تو مطلب کیا وجوہات بنی اس وقت؟ سر میں نے ریگولر ایف اے تک جو ہے نا وہ گورنمنٹ ڈگری کالج گڑھ دوبٹہ سے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب گھر کی کچھ ذمہ داریاں پڑیں، پھر میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں مطلب ایز اے ٹیچر میں نے جاب شروع کر دی، صحیح، اپنے گاؤں میں۔ 2005 کا جو ارتھ کویک ہوا، جو ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد میں وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد این جی اوز نے یہ کچھ ادارے کھولے تھے، مطلب آئی ٹی ادارہ تعلیم و آگاہی، وہاں مجھے کنٹریکٹ پہ مطلب 3 سال میں نے وہ سنگڑی میرا کے مقام پہ اس میں پڑھایا۔ ٹھیک ہے جی، آئی ٹی اے کے جو ادارہ تھا۔ اس کے بعد وہ کنٹریکٹ ختم ہو گیا، تو پھر میں بالکل بے روزگار ہو گیا۔ تو پھر میں نے اپنا گھر کا جو نظام کچن چلانے کے لیے میں نے مطلب تگ و دو شروع کر دی کہ اب مجھے مطلب فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر میں نے مختلف جاب کی اس میں۔ تو آج کل جو مطلب اس وقت جو ہے وہ میں ریت بجری کے کام، یہ گھوڑے والوں کے ساتھ۔ پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا، جب آپ نے ایف اے گورنمنٹ ڈگری کالج سے کیا تو اس کے بعد آپ نے جو بی اے کی تعلیم ہے وہ کس طرح جاری رکھی؟ وہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، تو وہاں سے میں نے مطلب پہلا سیمسٹر، دوسرا سیمسٹر، سیکنڈ ڈویژن میں بہت اچھے نمبرات لے کے میں وہ کیا۔ میں نے وہاں میں 2 سیمسٹرز کیے، 2 سیمسٹر وہ میں نے مطلب فرسٹ پوزیشن میں کیا وہاں سے، جس میں اقبالیات میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، اس کے بعد انگلش تھی، اس طرح کے سبجیکٹ میں نے رکھے ہوئے تھے، معاشیات تھی اس میں، وہ میں نے فرسٹ ڈویژن میں وہاں سے کیے۔ لیکن وہاں اس کے بعد حالات زیادہ بدلے، جب زیادہ مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو وہاں پہ پھر میں نے اپنی تعلیم کو تھوڑا بریک کیا۔ اس کے بعد میں جو آپ نے مطلب محنت مزدوری میں جو ہے وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ تو یہ ایف اے اور بی اے کے درمیان کتنے سالوں کا گیپ رہا تھا؟ اس کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہے۔ یہ میں نے 93 میں ایف اے کیا، سیکنڈ ڈویژن۔ اس کے بعد 2004-05 میں نے جو ہے وہ آگے، یعنی تقریباً 10 سال کا وقفہ، جب میں پڑھا رہا تھا اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہاں میری مرضی یہ تھی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے پھر اس کے بعد مطلب جو تو آپ کو کبھی حکومت نے کوئی مدد نہیں کی سارے عرصے میں، یا آپ نے کوئی مدد لینے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، میں نے بہت کوشش کی سر۔ میں نے ایک حقوق کے لیے بھی اپنے کاغذات جمع کرائے۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے لیے حکومت سے کوئی مدد لینے کی کوشش کی؟ اس سلسلے میں نے حکومت سے تو مطلب ایسا کوئی مطلب مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا نا جہاں سے میں اپنی آواز آگے تک پہنچا سکوں، تو اس وجہ سے حکومت تک میری آواز نہیں پہنچی۔ بہرحال ڈان نیوز پہ میری 1-2 دفعہ میں ڈاکومنٹری چلی تھی، لیکن وہاں پہ کوئی رسپانس نہیں آیا کسی طرف سے۔ تو پھر آپ نے کبھی سرکاری نوکری کی کوشش کی؟ سرکاری نوکری کی میں نے بہت کوشش کی،
لیکن وہ میں جہاں بھی گیا وہاں سے پہلے تو انہوں نے کاغذات میرے جمع تو کروائے، لیکن بعد میں مجھے جو ہے نا اس کا مطلب کوئی کسی طرف سے کوئی لیٹر کوئی جواب نہیں ملا اس کے. تو آپ نے کن کن مطلب اسامیوں کے لیے درخواست دی وقتاً فوقتاً؟ میں نے سر محکمہ تعلیمی دی، مالیات میں جونیئر کلر کی تھی وہاں پہ دی، نیشنل بینک میں ایک خاکروب کی تھی وہاں پہ بھی دی، اس کے علاوہ اور بہت سی دی. یہ ادھر ابریشم ایک محکمہ ہے، یہاں پہ میں نے اپلیکیشن دی تھی، لیکن وہاں سے بھی کچھ. تو آپ کے خیال میں آپ کو نوکری کیوں نہیں ملی؟ سر اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایسے جہاں تک میں اپنا خیال ہے، میرے پاس کوئی بڑی سفارش نہیں تھی، میرے پاس کوئی بڑی رشوت نہیں تھی، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو آفس میں جو مجھے جاننے والا ہو، برادری بھی نہیں، برادرزم کے طور پہ بعض دفعہ آپ کو پتہ وہ کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا سر، جس وجہ سے معاملات جہاں تک پہنچے. تو اب کیا کرتے ہیں آپ؟ اب میں گھوڑوں کے ساتھ کام کرتا ہوں. کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ریت بجری اٹھاتے ہیں سر. تو مطلب وہ کس طرح کا کام ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کا مطلب کسی جگہ سے کوئی فون آتا ہے کہ فلاں جگہ سے اتنی بجری پڑی، اتنی گاڑیاں پڑی ہیں، وہ آپ نے اٹھانی، تو ہم وہ لے کے جاتے ہیں گھوڑے اور وہاں سے اٹھاتے ہیں، اور شام تلک وہ بس شام کو جو مطلب وہ دیہڑی وغیرہ مجھے دیتے ہیں بس. تو کتنے پیسے مل جاتے ہیں آپ کو؟ مجھے ایک دیہڑی کا تقریباً 1500 ملتا ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیہڑی کبھی لگتی اور کبھی نہیں لگتی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں مطلب جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں وہ کتنے لوگ؟ میرے اپنے گھر کے میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک میری مس ہے. اور آپ کی اہلیہ؟ جی. تو آپ کا اپنا گھر ہے؟ میرا اپنا گھر نہیں ہے سر. میں اس وقت کسی کے مطلب جگہ پہ میں نے شیلٹر لگائے ہوئے، اپنے چادریں لگائی ہیں، بس وہاں پہ گزارا کر رہا ہوں. تو ان 1500 میں گزارا ہو جاتا ہے؟ بہت مشکل سے. بعض دفعہ تو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بچوں کی جو فی ہوتی ہے نا وہ بھی مطلب اس میں پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کے دور میں مطلب کس طرح گزارا کر رہے ہیں، لیکن باہر کسی کو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بس جو کچھ ہوتا ہے اس پہ امین کر کے بس. تو آپ کے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے بڑے بیٹے نے میٹرک کیا تو اس کو میں نے ٹیلر ماسٹر کے پاس بٹھا دیا. میں نے کہا کوئی ٹیکنیکل کام اس کے پاس ہونا چاہیے، ایسا نہ کل یہ میری طرح پڑھ کے خوار ہو جائے. اور چھوٹی بیٹی جو فرسٹ ایئر میں ہے پیرا میڈیکل میں، اس کو ایڈمیشن دلوایا ہوا ہے. وہ پیرا میڈیکل کے یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ جاب بھی کر سکتی ہے، مطلب کسی سٹور پہ، کسی کلینک پہ. اور بیٹا جو ہے وہ ابھی میٹرک میں چھوٹا. تو آپ نے جو بڑا بیٹا ہے اس کی تعلیم کیوں نہیں جاری رکھوائی؟ کیونکہ مجھے میرے حالات اجازت نہیں دے رہے تھے. پھر میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا نا کہ میں نے کہا کہ اس کو کوئی ٹیکنیکل کام سکھا دو. تو ان دنوں چونکہ یہاں صورتحال جو ہے آزاد کشمیر میں ایک خاص صورتحال ہے جی. اور یہاں پہ اس وقت تقریباً زندگی کا نظام جو ہے تھم سا گیا ہے. جی. تو آپ مزدوری کر لیتے ہیں؟ سر جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تقریباً 2 دن کام ہوا ہے. صرف 2 دن؟ آج میں کام کی تلاش میں آیا تھا، پہلے آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ میں نیچے آیا ہوں، لیکن کام نہیں ملا. میں واپس چلے گیا. جب کار پہنچا تو پھر آپ کا فون آیا، پھر میں واپس آیا. تو پھر مطلب یہ آج مطلب یہ جتنے دن بھی یہ لاک ڈاؤن کے ان میں صرف 2 دن کام ہوا سر. تو پھر کیسے آپ گزارا کر لیتے ہیں؟ انتہائی مشکل سے. کبھی ایک ٹائم دن کو مطلب اگر کھانا نہیں ہے تو شام کے لیے کچھ کرتے ہیں، اگر شام کا نہیں ہے تو مطلب اس طرح کوئی ایک ٹائم جو ہے نا وہ اس طرح کوئی نظام چلا رہے ہیں. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے آپ نے کبھی درخواست دی، ان سے کبھی آپ کو مدد ملی؟ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے میں نے بہت کوشش کی سر. 2 دفعہ میرا سروے بھی کمپلیٹ ہوگا، لیکن اس کے باوجود مطلب مجھے وہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. حالانکہ اس کے جو کاغذات ہیں میرے پاس سروے مکمل وہ میرے پاس موجود
کہ آپ کا سروے مکمل ہے، لیکن اس کے بعد نہیں ہوا. جب پیسے لینے کی باری آئی نا، جب وہاں سے گئے پتہ چلا تو کہ آپ کا سروے جو کینسل ہے، نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی حکومت سے درخواست کی کہ وہ اسکالرشپ ان کو دیں؟ سر اس طرح کا مطلب کوئی مجھے موقع نہیں ملا کسی جگہ بھی کہ میں اپنی آواز آگے تک پہنچا سکوں. اس وجہ سے میری آواز آگے تک نہیں گئی. تو آپ کو کسی یہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج نے یہاں مجھے مدعو کیا، اور میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور یہ کشمیر ڈیجیٹل کا آپ کا تو آپ کو کسی وزیر، کسی ماضی میں جی کسی وزیر یا کسی رکن اسمبلی یا کسی افسر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی رسائی حاصل نہیں ہوئی ان تک؟ نہیں، کبھی ان تک پہنچنے کی کوشش کی؟ کوشش میں نے کی لیکن وہاں تک رسائی نہیں ہو سکی. کوشش بہت کی ہے میں نے لیکن وہاں تک رسائی نہیں ہو سکی. کسی بڑے منسٹر کے ساتھ، کسی ایسے سیاسی آدمی کے ساتھ مطلب میری وہاں تک ان کے ساتھ ملاقات مطلب اس طرح کی مطلب پرسنل نہیں ہو سکی کہ میں ان کو اپنے حالات بتا سکوں کہ میں کس حالات میں. اب آپ نے کہا کہ آپ کسی کی زمین پر آپ نے شیلٹر قائم کیا اور وہاں رہتے ہیں. آپ کے پاس اپنی زمین نہیں ہے؟ اپنی زمین نہیں ہے. میرے دوسرے بھائیوں کے پاس ہے، وہاں پہ میں نے وہ ایک شیلٹر لگا کے اس میں بس وہ گزارا کر رہا ہوں. وہ تو بس. تو آپ کے پاس اپنی زمین کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ میں اب پیسے میرے پاس تو اتنے ہیں نہیں کہ میں جگہ خرید کے اس میں اپنا مکان بنا سکوں، کیونکہ میں دیہڑی لگاتا ہوں. آپ دیہڑی والا بندہ وہ بمشکل گزارا کرتا، وہ زمین خرید کے مکان بنانا تو بہت مشکل. تو آپ کے والدین کی زمین، والد یا والدہ کی زمین آپ کے حصے میں نہیں آئی؟ میری والدہ کی زمین تھی لیکن وہ جو ہے وہ ان کے بھائیوں کے جو ہے نا وہ بھی اتنی نہیں تھی. وہ جدھر ان کے مکان بنے ہوئے بس تقریباً اتنی تھی. میرے دوسرے بھائیوں نے مطلب لی ہے. میرے ایک بھائی وہ پولیس میں ملازم ہے، انہوں نے خود مطلب لی جگہ خرید کے اپنا مکان بنایا، اور دوسرے بھائی نے بھی بنایا ایک نے، لیکن میں نہیں بنا سکا کیونکہ حالات نے اجازت ہی نہیں دی کہ حالات اس طرح کے تھے. تو آپ نے کبھی حکومت سے درخواست نہیں، حکومت کو درخواست نہیں دی کہ آپ کو زمین دی جائے تاکہ آپ اپنا گھر بنا سکیں؟ میں تو اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم مجھے اتنا تو سپورٹ کریں تاکہ میں جو میرے بچے ہیں وہ جو پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ ان کی زندگی میری طرح کل خراب نہ ہو، وہ کسی مقام تک پہنچ جائے اور مجھے کوئی مستقل ٹھکانہ بھی ملے. گلفام صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے گلفام خان صاحب کی گفتگو سنی. ان کی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس خطے میں، آزاد کشمیر میں نظام کس طرح کا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس سفارش نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کی کوئی سیاسی اثر رسوخ نہیں ہے، یا آپ کی برادری نہیں ہے، تو پھر آپ کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے. پھر آپ کو کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. اور اس وقت جو ہے اس خطے کے جو ادارے ہیں، جو حکومت ہیں، وہ بہرے بن جاتے ہیں، وہ اندھے بن جاتے ہیں، اور وہ سن نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کی جو سٹرگل ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے نہیں آتے ہیں. تو یہ جو نظام ہے یہ دہائیوں سے قائم ہے، اور اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام کو جو ہے اس کو اوورہال کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس میں تبدیلی نہیں آتی تو عام لوگ جن کو حکام تک رسائی نہیں ہے وہ اسی طرح اپنی زندگی میں سٹرگل کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.